اور امی عائشہ بھی بعین اسی کفیت کا شکار ہوئی، خود اپنے واقعے کو بیان کرتی ہیں سارے کے سارے۔ جو دباچہ آپ کے سامنے پچھلے خطبے میں رکھا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوچ کا ارادہ کیا، میں قضائے حاجت کے لیے نکل گئی، واپسی پہ میرا ہار گم گیا، میں ہار کی تلاش میں کچھ تاخیر کا شکار ہوئی، ہودج اٹھانے والوں نے اونٹ کے اوپر رکھ دیا اور انہوں نے سمجھا میں اسی کے اندر ہوں۔ ان ایام میں عورتیں بڑی دبلی پتلی ہوا کرتی تھیں اور ان کا کوئی وزن نہیں تھا ہوتا، انہوں نے محسوس کیا کہ میں اندر ہوں، اونٹ پہ رکھ دیا، اونٹ چلا گیا۔ اب رسول اللہ کی سنت تھی کہ قافلے کے پیچھے ایک شخص چلا کرتا تھا جو گری پڑی اشیاء کو اور دیگر اشیاء کو اٹھاتا ہوا لاتا تھا۔ میں سو گئی تو میں نے کہا کوئی شخص آئے گا مجھے لے جائے گا، تو حضرت صفوان آئے، تو جب میری آنکھ کھلی میں ان کی زبان سے انا للہ و انا الیہ راجعون کے الفاظ سن رہی تھی، میں نے اپنے پردے کو درست کیا اور صفوان نے مجھے پردے کے احکامات اترنے سے پہلے دیکھا ہوا تھا، وہ مجھے پہچان گئے۔ انتہائی شریف انسان تھے، انہوں نے اپنے اونٹ کو بٹھایا، اس کی اگلی ٹانگ کے اوپر اپنے پاؤں کو رکھا اور مجھے کہا اونٹ پہ سوار ہو جائیے۔ ہم دوپہر کے وقت رسول اللہ کے قافلے کے ساتھ مل گئے، بس بات اتنی تھی۔ وہ جو عبداللہ ابن ابی کوشش کرتا رہا کہ قبائلی جنگ ہو جائے، یوں ہو جائے، وہ ہو جائے، آپ کے سامنے وہ ساری تفاصیل رکھی ہیں، اس کو ایک موقع مل گیا اور اس نے یہ بات پھیلانا شروع کر دی کہ یہ صفوان اور عائشہ کا تخیر سے آنا اور لیٹ آنا یہ بلا سبب نہیں ہے، بلا وجہ نہیں ہے۔ گویا اس نے ایک تیر چلایا۔ افک بھی اسی لیے اس واقعے کو کہا جاتا ہے بہتان لگایا، جھوٹ گڑا، گڑی ہوئی بات کو، بہتان کو اس نے جھوٹ گڑ دیا۔ جب اس نے یہ جھوٹ گڑا تو مسلمانوں کے محدثین بیان کرتے ہیں 4 گروہ بن گئے، جن کا ذکر بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کیا۔ مسلمانوں کے 4 گروہ بن گئے۔ مسلمانوں کی ایک بہت بڑی اکثریت مکمل خاموش ہو گئی، انہوں نے کہا ہمارا اس معاملے سے کوئی تعلق نہیں ہے، نہ ہم اس کی تصدیق کریں گے اور نہ ہم اس میں انوالو ہوں گے، ہم خاموش رہیں گے، جو اللہ کا رسول ہمیں بتائے گا ہم اس کے اوپر عمل کریں گے۔ یہ مسلمانوں کی اکثریت اس تعداد کا شکار تھی۔ اور دوسرے وہ لوگ تھے کہ جنہوں نے جیسے ہی یہ بات سنی کہا یہ بہتان عظیم ہے، یہ تو بہت بڑا جھوٹ ہے۔ وہ 4 افراد، وہ 6 افراد بعض روایات میں آتا ہے، ان میں ایک ابو ایوب انصاری کو یہ شرف حاصل ہوا، ام ایوب کو یہ شرف حاصل ہوا، زینب بنت جہش کو یہ شرف حاصل ہوا کہ جوہی رسول اللہ کی زوجہ تھی۔ اور آپ حیران رہ جائیں گے، انہی کی بہن حمنا وہ اس فتنے کا شکار ہوئی تھی لیکن سگی بہن رسول اللہ کی بیوی تھی۔ انہوں نے بھی سنا، کہا ہم نے کبھی بھی عائشہ میں ایسی کوئی بات نہیں دیکھی، یہ بہت بڑا جھوٹ ہے۔ اور اللہ رب العزت نے مسلمانوں کی اس جماعت کا تذکرہ قرآن پاک میں 2 جگہ پہ کر دیا کہ کیوں نہ تم نے ان لوگوں کی طرح کہا، یا کیوں نہ تم نے کہا جب سن لیا تھا کہ یہ بہت بڑا بہتان ہے۔ کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ پیغمبر خدا کی بیویاں بستروں کو شیئر کرنے والی ہوں گی؟ یہ بات بھی یاد رکھیے، محدثین نے ابواب باندھے کہ انبیاء کی پوری زندگی، اور خود رسول اللہ نے بھی اپنے بارے میں کیا کہ آدم سے لے کر میرے تک میرا ایک باپ بھی زانی نہیں گزرا، ایک باپ بھی۔ مشرک گزرے ہیں، شرک تو ہو سکتا ہے لیکن زنا نہیں ہے۔ میں پاکیزہ ترین کمروں سے ہوتا ہوا، یعنی کمر اسلاب سے ہوتا ہوا اپنے باپ تک پہنچا ہوں کہ میرے آبا و اجداد میں سے کسی نے بدکاری بھی نہیں کی، زنا بھی نہیں کیا۔ یہاں سے اور دیگر روایات سے محدثین نے باب باندھے ہیں کہ انبیاء کی بیویاں مشرکہ تو ہو سکتی ہیں لیکن زانیہ نہیں ہو سکتی، کیونکہ نبی کا یہ مقام اور شرف ہے کہ نبی کے بستر کو یہ شیئر نہ کیا جائے۔ بعض لوگ پھر ہاں کہتے ہیں جی یہ جی شرک تو جی زنا سے بڑا جرم ہے، بڑا جرم ہے، لیکن انسانی تعلقات کے اندر جو قباحت اور سنگینی، شرک اللہ کے ساتھ معاملہ ہے، خاوند کے ساتھ معاملہ کس چیز کا؟ زنا کا۔ وہ سنگینی، وہ خیانت، اللہ رب العزت نے نبیوں کو ان خیانتوں سے پاک کیا کہ ان کی بیویاں ایک رات نبی کے ساتھ گزاریں اور دوسری رات کسی اور کے ساتھ گزاریں۔
اور یہ باتیں سورۃ نور کی 16 پے در پہ آیات کے اندر واضح طور پہ موجود ہیں۔ گویا بنیادی طور کے اوپر لوگوں کو خود بخود یہ کہہ دینا چاہیے تھا جب انہوں نے یہ بات سنی کہ یہ بہت بڑا بہتان ہے۔ اس کا ذکر بھی اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں کیا۔ اور ایک گروہ ایسا تھا تیسرا، وہ 3 افراد پہ مشتمل تھا، حضرت مصطح، حضرت حسان اور حضرت حمنا۔ یہ مسلمانوں کے 3 افراد ایسے تھے جو اس فتنے کا شکار ہوئے، اور انہوں نے پہلے گروہ کی طرح خاموشی اختیار نہیں کی، بلکہ عبداللہ ابن ابی نے جو تیر چھوڑا، وہ بات سنی، آگے پھیلائی۔ ان گروہوں میں یہ 3 افراد شامل تھے کہ جو مبتلا ہو گئے اس فتنے میں، اور انہوں نے اس بات کو آگے بھی پھیلایا کہ ہم نے عبداللہ ابن ابی سے یہ بات سنی ہے، امی عائشہ کے بارے میں یہ بات سنی ہے۔ ان میں 3 افراد تھے، حضرت مصطح، حضرت حسان اور حضرت حمنا۔ امی عائشہ نے خود یہ واقعہ بیان کیا کہ ایک رات پہلے کہتی ہے کہ میں جب غزوے سے آئی تو اس کے بعد سے میں بھی بیمار ہو گئی، اور میں نے اتنی توجہ نہیں کی، لیکن میں نے دیکھا، مجھے محسوس زیادہ نہ ہوا، لیکن میں نے دیکھا رسول اللہ کی جو کرم و عنایات ہیں، جو میرے اوپر جو آپ کا تعلق ہے محبت کا، اب ویسی عنایات نہیں رہی۔ کئی فتیکم آتے ہیں، پوچھتے ہیں آپ کیسی ہیں، بس وہ جو معاملات میاں بیوی کے ایک محبت کے ہوتے ہیں وہ معاملات نہیں تھے، لیکن چونکہ میری طبیعت بھی خراب تھی تو میں نے کہا ایک حسب معمول بات ہے۔ کہتے ہیں ہوا کیا، مجھے کیسے پتا چلا کہ ایک رات میں مصطح کے ساتھ قضائے حاجت کے لیے نکلی، اور تب تک بھی ہمارے ہاں رواج نہیں تھا کہ باتھ روم گھروں کے قریب بنے، دور جانا پڑتا تھا۔ میں مصطح کے ساتھ گئی، اچانک اس کا پاؤں چادر کے ساتھ اڑا، اس کو ٹھوکر لگی تو کہنے لگی مصطح تیرا بیڑا غرق ہو۔ اردو محاورے میں آپ کے سامنے کہتا ہوں۔ تو میں نے کہا آپ مصطح کے بارے میں یہ بات کرتی ہیں؟ مصطح جو بدر کا صحابی ہے، آپ اس کے بارے میں یہ بات کرتی ہیں کہ اس کا بیڑا غرق ہو؟ اللہ تعالیٰ نے تو ان کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے ہیں۔ کہا نہیں، تجھے نہیں پتا کس فتنے کا شکار ہو گیا؟ مصطح، یہ دیکھیں حضرت عائشہ کی ویسے ہی پاکیزگی اور طہارت، اور اندازہ کیجئے شرافت کا کہ ارد گرد لوگوں کے کانوں میں بات پہنچ چکی ہے، ماں عائشہ کو نہیں پتا، اور پتا کیسے لگ رہا ہے؟ مصطح ہی کی والدہ کہہ رہی ہیں کہ وہ ایک فتنے کا شکار ہو گیا، آپ کو نہیں پتا کس فتنے کا؟ اس نے آپ کے بارے میں جو عبداللہ ابن ابی نے بات کی ہے وہ بات آگے کرنا شروع کر دی ہے۔ امی عائشہ کہتی ہیں پہلا دن تھا، میں نے مصطح سے یہ بات سنی تو میرے دماغ میں پھر وہ ساری بات آئی کہ رسول اللہ کی وہ عنایات میرے پہ کیوں نہیں رہی؟ میرے دل کو ایسی چوٹ پہنچی، میں زاروں کی تار رونا شروع ہو گئی۔ میں گھر پہنچی، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لی کہ اے اللہ کے رسول مجھے اجازت دیجئے کہ میں اپنے ماں باپ کے گھر چلی جاؤں، اور میں اپنے ماں باپ کے گھر صرف اس لیے جانا چاہتی تھی کہ کیا مصطح جو بات کہہ رہی ہیں وہ سچ بھی ہے کہ جھوٹ ہے۔ اپنے والدین کے گھر پہنچی، ماں کو پوچھا کیا یہ باتیں جو معاشرے میں ہو رہی ہیں مصطح نے جو بات کی ہے کیا یہ بات درست ہے؟ تو میری ماں نے مجھے تسلی دی، جس خامن کی خوبصورت بیوی ہوتی ہے، حضرت حمنا بنت جہش چونکہ اس واقعے میں ملوث ہو چکی تھی، تو آپ کی سوکنوں کی بہنیں، آپ کی سوکنوں وغیرہ، مراد یہ تھی حضرت حمنا کے بارے میں، وہ آپ سے جیلس ہوتی ہیں، انہوں نے آپ کی یہ باتیں مشہور کر دی ہیں۔ کہتی ہے جب میری ماں نے اور باپ نے تصدیق کی تو میرے دل کے اوپر غم کے ایسے پہاڑ ٹوٹے کہ آپ حضرت مریم کا واقعہ دیکھیے اور امی عائشہ کا۔ کہتی ہیں میں روتے روتے بے ہوش ہو کے گر پڑتی، بے ہوش ہو کے، کہ میرے اوپر ایسا الزام لگ گیا، میرے اوپر یہ تان و تشنیع ہو گیا۔ اور ایک گروہ چوتھا، 3 گروہ آپ کے سامنے رکھے، اکثریت خاموش رہی، دوسروں نے کہا بہتان ہے، تیسرے یہ 3 جو اس فتنے کا شکار ہوئے، اور چوتھا جس کا ذکر قرآن پاک میں وہ اکیلا شخص تھا، عبداللہ ابن ابی، جس نے یہ الزام لگایا تھا، جس نے یہ تیر چھوڑا تھا۔ تو ماں عائشہ کہتی ہیں عجیب بات یہ ہے کہ اسی دوران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی مسجد النبوی میں آئے، اور انہوں نے اپنے صحابہ سے مشورہ بھی کیا تھا، اسامہ بن زید سے اور حضرت علی سے مشورہ کیا کہ ماں عائشہ کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے؟ یہاں پہ بشریت رسول اور رسول اللہ کے اوپر اور انبیاء کے اوپر آنے والی ابتلاؤں اور آزمائشوں کا بھی ذکر موجود ہے اس واقعے کے اندر۔
جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ انبیاء کلی طور پہ عالم الغیب ہوتے ہیں، اللہ جس واقعے کی اطلاع کرنا چاہے کر دے، جس کی نہ دے نہ دے۔ جو کلی طور پہ علم غیب کے قائل ہیں انہوں نے انبیاء کی قربانیوں کو کیا سمجھا؟ وہ تو قربانی کوئی نہیں۔ ابراہیم کو پتہ ہے میں نے چھری چلانی ہے، اسماعیل نے کٹنا ہی نہیں، قربانی کس چیز کی؟ کوئی قربانی نہیں۔ اللہ تعالیٰ جن قربانیوں کو عظیم کہتے ہیں، جن ازمائشوں کو بڑا کہتے ہیں، انبیاء کے اوپر سب سے زیادہ آتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر کلی طور پہ عالم الغیب تھے تو لوگوں سے مشورے کرتے۔ اسی وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 ماہ کرب کا گزارا ہے، کرب کا آزمائش ہے، انبیاء کے اوپر بھی آتی ہے۔ پھر اسامہ بن زید سے پوچھ رہے ہیں میری بیوی کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ انہوں نے کہا میں نے تو آج تک ان میں خیر کے سوا کچھ نہیں دیکھا۔ حضرت علی سے پوچھا، لوگوں نے بڑی باتیں بنائی ہوئی ہیں ماں عائشہ کے ساتھ حضرت علی کی، جس جنگیں تھی۔ حضرت علی وہ ہیں جنہوں نے جنگوں کے بعد بھی کہا تھا یہ رسول اللہ کی بیوی ہے، دنیا میں بھی اور جنت میں بھی۔ اس موقع کے اوپر بھی حضرت علی نے کہا اللہ کے رسول ویسے آپ کی دل کی تسلی اور تشفی کے لیے میں آپ کو یہ بات کہتا ہوں، آپ کو عورتوں کی کمی نہیں ہے، آپ جس سے مرضی چاہے شادی کر لیں، لیکن میرا مشورہ یہ ہے کہ اماں عائشہ کے بارے میں اگر سکہ معلومات چاہیے تو بریرہ سے پوچھ لیجیے۔ سبحان اللہ۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ حضرت علی کا ماں عائشہ سے اختلاف تھا۔ اگر اختلاف ہوتا تو یہ موقع تھا کہ رسول اللہ کے کان میں کوئی بات کہہ دیتے۔ حضرت بریرہ سے پوچھا، انہوں نے کہا وہ تو ایسی شریف ہیں، آج تک ان سے کوئی برائی نہیں دیکھی، ہاں ایک برائی میں ان میں دیکھتی ہوں کہ ابھی کم عمر ہیں، ابھی اتنی سمجھدار نہیں ہیں، آٹا گوندھ دیتی ہیں، کھانا پکانے کے لیے رکھ دیتی ہیں اور دروازہ بند کرنا بھول جاتی ہیں، بکری آتی ہے آٹا کھا جاتی ہے۔ یہ بات تو رسول اللہ باہر نکلے اور انہوں نے خطبہ دیا کہ میری علم کے مطابق میں نے اپنی زوجہ کو ہمیشہ شریف پایا، اور جس بندے کے ساتھ اس کا الزام لگا صفوان، وہ بھی نہایت شریف آدمی ہے، وہ کبھی میرے گھر آیا ہی نہیں بغیر اجازت کے، جب بھی آیا میری موجودگی میں آیا ہے، تو میں نہیں سمجھتا کہ میرے گھر والوں میں کوئی خامی اور عیب ہے، لیکن وہ جو بدبخت ہے اس نے میرے خاندان اور گھر کے اوپر اور حرم کے اوپر حملہ کیا ہے، کون ہے جو میرا کلیجہ ٹھنڈا کرے گا؟ یہ رسول اللہ نے کہہ دیا تھا اس دن عبداللہ ابن ابی کے بارے میں۔ لیکن سعد بن معاذ اور سعد بن عبادہ کا آپس میں اختلاف ہو گیا اس بات کے اوپر، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاملے کو دبا دیا اور حضرت ابو بکر کے گھر چلے گئے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں عائشہ کے ساتھ پہلی مرتبہ وہاں پہ جا کے، حضرت عائشہ کہتی ہیں اس سے پہلے بیڈ پہ بھی نہیں، بستر پہ بھی نہیں بیٹھے تھے، لیکن میں اپنی ماں کے ساتھ بیٹھی رو رہی تھی زاروں کی طرح، کبھی بے ہوش ہو جاتی تھی، بخار کی شدت تھی، غم کے ساتھ۔ رسول اللہ آج بستر پہ بیٹھ گئے اور خطبہ پڑھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چند الفاظ کہے، اے عائشہ آپ کے بارے میں ہم تک یہ خبر پہنچی ہے، فلاں فلاں ذرائع سے یہ بات پہنچی ہے، اے عائشہ اگر آپ اس سے بری ہیں اور ملوث نہیں ہیں تو میں انتظار کروں گا اپنے رب کی وحی کا کہ رب آپ کی برات میں وحی کو نازل فرما دے، اور اگر آپ اس میں ملوث ہیں تو آپ اللہ سے توبہ کی۔ ماں عائشہ کہتی ہیں رسول خدا کے منہ سے یہ الفاظ سننے تھے کہ آپ اللہ سے توبہ کیجیے اگر آپ اس میں ملوث ہیں، میرا سارا غم ایک دم ختم ہو گیا، میرے آنسو تھم گئے، میں اپنے پاؤں پہ جم گئی۔ میں نے اپنی ماں کو کہا جواب دیجئے۔ ماں نے کہا کیا جواب دوں؟ باپ کو کہا جواب دیجئے میری طرف سے۔ باپ نے کہا رسول اللہ کے سامنے ہماری باپ ہے بیٹی کا، جس کی بیٹی کے اوپر الزام لگاؤ وہی باپ جانتا ہے، لیکن رسول خدا کا ایسا احترام ہے، اس وقت بھی کہہ رہے ہیں اس رسول کے سامنے ہم اپنی زبان کو نہیں کھول سکتے۔ ماں عائشہ نے اس وقت کہا تھا اے اللہ کے رسول، لوگوں کی باتیں سن سن کے شاید آپ کے دماغ میں کوئی بات آ گئی ہے، اگر اس وقت میں کہوں گی کہ میں بری ہوں تو آپ اللہ کی وحی کا انتظار کریں گے اور میری بات پہ یقین نہیں کریں گے، اور اگر میں یہاں پہ کہہ دوں جھوٹ موٹ بھی کہ میں ملوث ہوں تو آپ میری بات کا یقین کر لیں گے۔ میں وہی بات کہوں گی فصبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون، جو یوسف کے باپ نے کہی تھی کہ میں صبر کرتی ہوں
اور اللہ کی پناہ میں آتی ہوں جس بارے میں آپ مجھ پہ الزام لگاتے ہیں، آپ نے یہ الفاظ کہہ دیے۔ یہ الفاظ وہی عورت جانتی ہے جس کے اوپر الزام لگا اور اس کا خاوند اس کو یہ آ کے کہہ دے کہ اگر تو نے جرم کیا تو توبہ کر لے۔ اور ماں عائشہ تو بری تھی، کہتی ہیں اللہ کی قسم ابھی میرے الفاظ ختم نہ ہوئے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم کے اوپر پسینے کے قطرے نمودار ہوئے اور وہ کفیات ظاہر ہو گئیں جو وحی کے اوپر ظاہر ہوتی تھی۔ رسول اللہ کا چہرہ خوشی سے ٹمٹمانا شروع ہو گیا اور خوش ہو کے لال جب چہرہ ہو جاتا تھا ہم پہچان جاتے تھے کہ رسول اللہ خوش ہیں۔ رسول اللہ نے کہا عائشہ تجھے مبارک ہو، اللہ تعالیٰ نے آسمان سے تیری برات کو نازل کیا ہے۔ ماں عائشہ کہتی ہیں اللہ کی قسم مجھے یقین تھا اللہ آسمان کی بلندیوں سے میری برات کو نازل کرے گا، لیکن میں سمجھتی تھی خواب کی صورت میں فرشتہ آئے گا، رسول اللہ کو یہ بات بتلا دے گا اور رسول اللہ کے کان میں کہہ دے گا کہ میں بری ہوں۔ مجھے کیا علم تھا اللہ رب العزت قیامت تک قرآن کے اندر ان 16 آیات کو نازل کر دے گا جو اللہ نے آسمان کی بلندیوں سے میری برات کے لیے نازل کی ہیں۔ رسول اللہ نے اسی وقت تلاوت کرنا شروع کر دی، ان الذین جاؤوا بالافک عصبۃ منکم لا تحسبوه شرا لکم بل هو خیر لکم لکل امرئ منهم ما اکتسب من الاثم والذی تولى کبرہ منهم له عذاب عظیم۔ یہ پہلی آیت اللہ رب العزت نے قرآن میں نازل کی کہ یہ جو جھوٹ من گڑت باتیں گھڑ کے لائے ہیں تم سمجھتے ہو یہ شر ہے، ہرگز نہیں، اس میں بہت سے خیر کے پہلو ہیں، اور ان خیر کے پہلوؤں میں سے پہلا پہلو یہ ہے، مفسرین کا اجماع ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ماں عائشہ کی ایسی برات کو نازل کرنا تھا کہ قیامت تک کسی بھونکنے والے کی زبان نہ چل سکے۔ لیکن آج بھی افسوس اور دکھ ہے وہ ماں جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے 16 آیات کو نازل کیا، ابھی بھی ان کے بارے میں بات کرنے میں کچھ لوگوں کو شرم نہیں آتی، ہردہ سرائی کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اللہ کہہ رہے کہ اس میں خیر ہے، وہ تمہارے میں سے ہی ایک گروہ تھا اور جس نے جس چیز کے مطابق عمل کیا اس نے اس چیز کا گناہ بھی حاصل کر لیا۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ حضرت مصطح کو، حضرت حسان کو، حضرت حمنہ کے گناہ کا ذکر کیا ہے کہ جو ملوث ہو گئے انہوں نے جس گناہ کو کمانا تھا کما لیا۔ اور والذی تولی کبرہ، اور وہ جو عبداللہ ابن ابی ہے اللہ تعالیٰ نے اس کا نام لے کے یہاں پہ کہا وہ جو جس نے تیر کو پھینکا ہے۔ وہاں پہ جیسے آپ کے سامنے میں اکثر رکھتا ہوں کہ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں سورۃ لہب کو نازل کر دیا، اور ابو لہب کے پاس یہ موقع تھا کہ وہ اسلام کو قبول کر کے سورت کو جھوٹا کر دیتا۔ اسی طرح اس عبداللہ ابن ابی منافق کے پاس بھی موقع تھا کہ منافقت چھوڑ دیتا اور اللہ رب العزت کی ان آیات کو بدل دیتا، لیکن اللہ کی آیات بدلی نہیں جاتی کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ کہہ دیا لہو عذاب عظیم، جس بندے نے یہ بات کیا اس کو اللہ تعالیٰ ضرور عذاب دے گا۔ یہاں پہ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ایک بات اور تفصیلاً کہی ہے، اور میری خواہش ہے کہ اس بات کو تفصیلاً اگلے جمعے میں بیان کیا جائے۔ مختصر بات آپ کے سامنے یہ رکھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے چاروں گروہ کے افعال کا اعمال کا انہی 16 آیات میں ذکر بھی کیا۔ ایک عبداللہ ابن ابی کے بارے میں کہہ دیا کہ اس کو عذاب عظیم آئے گا، اور دوسرا ان تینوں کے بارے میں کہہ دیا انہوں نے گناہ تو کمایا لیکن ساتھ یہ کہہ دیا اگر اللہ رب العزت نے ان کے اگلے پچھلے معاف نہ کیے ہوتے۔ یہ صحابہ کی شان بھی اسی صورت میں بیان ہوئی کیونکہ مصطح تھے، بدری تھے، وہی نازل ہو چکی، اس کے اگلے پچھلے معاف ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان تین کو بھی عذاب عظیم کا شکار کرتا، لیکن چونکہ اللہ کا فضل اور رحمت تھی اللہ نے ان تینوں کو بھی معاف کر دیا۔ اور معاف کیسے کیا یہ بات بھی ہم آئندہ آنے والے خطبے میں تفصیل سے پڑھیں گے۔ یہی وہ واقعہ ہے جس کے بعد پہلی دفعہ حد قذف لگی تھی، حد قذف، اور کن کے اوپر لگی تھی؟ ان تین صحابہ کے اوپر، حضرت حسان کے اوپر، حضرت مصطح کے اوپر اور حضرت حمنہ کے اوپر حد قذف لگ گئی۔ جب قذف لگ جاتی ہے، جب حد لگ جاتی ہے اللہ تعالیٰ کی، تو پھر وہ گناہ بھی دھل جاتا ہے اگر بندہ توبہ کر لے۔ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر اللہ کا فضل اور رحمت نہ ہوتا تو یہ تین بھی عذاب عظیم کا شکار ہو جاتے، لیکن اللہ کا فضل اور رحمت ہو گیا جس کی وجہ سے یہ عذاب کا شکار نہ ہوئے۔ اور پھر اس گروہ کا بھی ذکر کیا
اور اللہ تعالیٰ نے انہی الفاظ کے ساتھ ذکر کر دیا، انہی الفاظ کے ساتھ۔ جب ام ایوب اور ابو ایوب کو پتہ لگا، انہوں نے کہا بہتان عظیم ہے، اللہ تعالیٰ نے ان دو کے الفاظ کو بھی قرآن پاک میں نازل کر دیا کہ کیوں نہ تم نے کہا جب تمہارے تک یہ خبر آئی کہ یہ بہتان عظیم ہے، جیسے ام ایوب اور ابو ایوب نے کہا تھا۔